قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی؟ قرآن میں قیامت کے بارے میں کیا آیا ہے؟ کیا کسی کو قیامت کا وقت معلوم ہے؟ ایسا سوال جس کا جواب صرف مسلمان نہیں بلکہ پوری دنیا جاننا چاہتی ہے۔ آئیے اس کا جواب جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جب نشانیاں پوری ہو جائیں گی اور مسلمانوں کی بغلوں سے وہ خوشبودار ہوا گزرے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، تو اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا جس میں کسی کے اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کوئی نہ ہوگا اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے۔ اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوں گے۔ اچانک اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ پہلے اس کی آواز ہلکی ہوگی اور بعد میں دھیرے دھیرے بہت کڑی ہو جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ پھر آسمان، زمین، دریا، پہاڑ، یہاں تک کہ خود سور اور اسرافیل علیہ السلام اور تمام فرشتے فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ کے سوا کوئی نہ ہوگا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین فرشتے، انسان، جن، حیوانات سب موجود ہوں گے، لیکن قبروں سے نکل پڑیں گے۔ ان کا نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور حشر کے میدان میں لائے جائیں گے۔ یہاں سب حساب و جزا کے انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ زمین تانبے کی ہوگی، سورج نہایت تیزی پر سر سے بہت قریب ہوگا، گرمی کی سختی سے بھیجے کھولتے ہوں گے، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، بازوں کی منہ سے باہر نکل آئیں گی۔ پسینہ بہت آئے گا، کسی کے ٹخنے تک تو کسی کے گھٹنے تک یا کسی کے منہ تک۔ جس کا جیسا عمل ہوگا ویسی ہی تکلیف ہوگی۔ پھر پسینہ بھی نہایت بدبودار ہوگا۔ اسی حالت میں بہت دیر ہو جائے گی۔ 50,000 سال کا وہ دن ہوگا اور اسی حالت میں آدھا دن گزر جائے گا۔ لوگ سفارشی تلاش کریں گے جو اس مصیبت سے چھٹکارا دلائے اور جلد فیصلہ ہو۔ سب لوگ مشورہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ وہ فرمائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں۔ وہ حضرت ابراہیم کے پاس بھیجیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کو کہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجیں گے۔ جب لوگ ہمارے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کریں گے اور شفایت کی درخواست لائیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ یہ فرما کر بارگاہ الہی میں سجدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو، سنا جائے گا، مانگو پاؤ گے، شفایت قبول کی جائے گی۔ اب حساب شروع ہوگا۔ میزان عمل میں اعمال تولے جائیں گے۔ اپنے ہی ہاتھ، پاؤں، بدن کے اعضاء اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ زمین کے جس حصے پر کوئی عمل کیا تھا وہ بھی گواہی دینے کو تیار ہوگا۔ نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے۔ یہاں اعمال پوچھے جا رہے ہیں۔ زندگی بھر کا سب کیا ہوا سامنے ہے، نہ گناہ سے انکار کر سکتا ہے، نہ کہیں سے نیکیاں مل سکتی ہیں۔ اس بے کسی کے وقت میں ہمارے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے کام آئیں گے اور اپنے ماننے والوں کی شفایت فرمائیں گے۔ حضور کی شفایت کئی طرح کی ہوگی۔ بہت سے لوگ آپ کی شفایت سے بے حساب جنت میں داخل ہوں گے اور بہت لوگ جو دوزخ کے لائق ہوں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سفارش سے دوزخ سے بچا لیں گے، اور گناہ گار مسلمان دوزخ میں پہنچ چکے ہوں گے، وہ حضور پاک کی شفاعت سے دوزخ سے نکالے جائیں گے، جنتیوں کی شفاعت کر کے ان کے درجے بلند کرائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ باقی انبیاء، صحابہ، اولیاء، شہداء بھی شفاعت کریں گے۔ لوگ علماء کو اپنے تعلقات یاد دلائیں گے۔ اگر کسی نے عالم کو دنیا میں وضو کے لیے پانی لا کر دیا ہوگا تو وہ بھی یاد دلا کر شفاعت کے لیے کہے گا، اور وہ اس کی شفاعت کریں گے۔ یہ قیامت کا دن جو 50,000 سال کا دن ہوگا، جس کی مصیبتیں بے شمار و ناقابل برداشت ہوں گی، یہ دن انبیاء، اولیاء اور صالحین کے لیے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ معلوم ہوگا کہ اس میں اتنا وقت لگا جتنا ایک وقت کی فرض نماز میں لگتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم۔ یہاں تک کہ بعضوں کے لیے تو پلک جھپکنے میں سارا دن طے ہو جائے گا۔ سب سے بڑی نعمت جو مسلمانوں کو اس دن ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ یہاں تک تو حشر کے مختصر حالات بیان کیے گئے ہیں، اب اس کے بعد آدمی کو ہمیشگی کے گھر جانا ہے۔ کسی کو آرام کا گھر ملے گا جس کی عیش و آسائش کی کوئی انتہا نہیں، اس کو جنت کہتے ہیں۔ کسی کو تکلیف دہ گھر میں جانا ہوگا جس کی تکلیف کی کوئی حد نہیں، اسے جہنم یا دوزخ کہتے ہیں۔ جنت دوزخ حق ہیں، ان کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جنت دوزخ بن چکی ہیں اور اب موجود ہیں، یہ نہیں کہ قیامت کے دن بنائی جائیں گی۔ قیامت، حشر، حساب، ثواب، عذاب، جنت، دوزخ سب کے وہی معنی ہیں جو مسلمانوں میں مشہور ہیں۔ ثواب کے معنی اپنی نیکیوں کو دیکھ کر خوش ہونا، اور عذاب کے معنی اپنے برے عمل کو دیکھ کر دکھ کرنا۔ یا حشر صرف روحوں کا ہوگا، بدن کا نہیں، تو ایسا آدمی حقیقت میں ان چیزوں کا منکر ہے، اور جو منکر ہے وہ کافر ہے۔ قیامت بے شک ضرور قائم ہوگی، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ حشر روح اور جسم دونوں کا ہوگا، جو کہے صرف روحیں اٹھیں گی، جسم زندہ نہیں ہوں گے، وہ بھی کافر ہے۔ دنیا میں جو روح جس بدن میں تھی، اس روح کا حشر اسی بدن میں ہوگا۔ حساب حق ہے، اعمال کا حساب ہوگا، حساب کا منکر کافر ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کومنٹ میں بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو میں کیا جاننا چاہتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ فی امان اللہ۔